بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل ہم نے سورہ بقرہ کے بارے میں بات کی تھی اور یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، جس کے ابتدائی حصے اور دوسرے حصے پر کل بات ہو چکی ہے۔ آج ہم اس کے تیسرے حصے پر بات کرتے ہیں جو کہ دوسرے پارے پر مشتمل ہے، اور دوسرے پارے کی یہ آیات دیکھتے ہیں کہ کتنے پیراگراف پر مشتمل ہے۔ تو وہ دیکھا جائے تو تیسرا حصہ جو ہے وہ 12 پیراگراف پر مشتمل ہے، اور اس میں پہلا پیراگراف جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیات نمبر 142 سے 152 تک، تو یہ پہلا وہ حصہ ہے اس حصے کا جس میں شہادت علی الناس کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے منصب پر اس امت کو متعین کر دیا گیا۔ بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر دیا گیا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی، جیسے کہ آیت نمبر 144 میں ہمیں ملتا ہے، اور تحویل قبلہ کا یہ حکم سن 2 ہجری میں دیا گیا۔ اس سے پہلے 16 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور اس تحویل قبلہ کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس سے ہمیں 2 مطلب ملتے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ یہ امامت بنی اسرائیل سے اب بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دی گئی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے قبلہ یعنی خانہ کعبہ کو بھی بتوں سے پاک کرنا ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدف 6 سال کے بعد یعنی رمضان 8 ہجری میں حاصل ہوا۔ تو تحویل قبلہ کے بارے میں یہودیوں سے کسی قسم ڈرنے کی سے منع کیا گیا، فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، اور آخری امت سے یہ مشروط وعدہ کیا گیا کہ اگر وہ اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، جہاد، صبر اور نماز کے ذریعے سے کام لینے کی ہدایت کی گئی، اور یہ بشارت دی گئی کہ یہ صابرین اور مجاہدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہاں صابرین سے مراد وہی میدان جنگ میں پوری طرح ثابت قدمی دکھانے والے مجاہدین ہیں، اور اسی پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں ان آیات میں کہ یہ جہاد کی وہ تمہید ہے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ دوسرے پیراگراف یعنی آیت نمبر 153 سے لے کر 158 تک حج اور عمرے کے احکام بیان کیے گئے۔ جہاد اور حج میں بھی کئی پہلوؤں سے مماثلت ہے جس کا ہمیں تذکرہ مل رہا ہے۔ اور تیسرے پیراگراف آیت نمبر 159 سے لے کر 167 تک عقیدہ توحید پر زور دیا گیا ہے، جس کے بغیر احکام صحیح طور پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ توحید ربوبیت کے دلائل فراہم کیے گئے، شرک کا ابطال کیا گیا۔ اور چوتھے پیراگراف میں آیات 168 سے لے کر 176 تک حلال و حرام کے احکام بیان کر دیے گئے۔ تو زمین کی تمام پاک چیزوں کو حلال کیا گیا۔ حلال و حرام کے معاملے میں یہ بتانے کے جو وہ کہتے تھے کہ ما الفینا علیہ آباءنا، اس کے بجائے یہ بتایا کہ ما انزل اللہ، کہ اپنے آباء و اجداد کی بات نہیں بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس پر تمہیں عمل کرنا ہوگا، اور جس میں 4 چیزیں، جس میں مردار، خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ حرام ٹھہرا دیا گیا، اور حالت اضطرار میں صرف چھوٹ دے دی گئی۔ ما انزل اللہ کے چھپانے میں کتمان کی سزا دوزخ کی آگ ٹھہرائی گئی۔ 5ویں پیراگراف آیت نمبر 177 میں احکام کی روح بیان کی گئی، اور اسی کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ سچے اور متقی لوگ وہی ہیں جو مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے کو زیادہ اہمیت دینے کے بجائے ایمان لا کر اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، نماز و زکوٰۃ کے علاوہ عہد کو پورا کرتے ہیں، جنگ میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور 6 پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 178 سے لے کے 189 تک، جس میں ہمیں قصاص، وصیت، صوم یعنی روزے اور رشوت وغیرہ کے احکام دیے گئے۔ قصاص کو فرض کیا گیا، مقتول کے ورثاء راضی ہو جائیں تو فدیہ دیا جا سکتا ہے۔ قانون قصاص کو اصل زندگی قرار دیا گیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ رمضان کے روزے فرض کیے گئے، مسافروں اور بیماروں کو
قضا روزوں کی سہولت دی گئی، حاکموں کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے سے منع کیا گیا۔ اور پھر 7ویں پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 190 سے لے کر 207 تک جہاد، انفاق فی سبیل اللہ اور حج کے احکام دیے گئے۔ یہاں دیکھیے کہ جہاد کا موضوع دوسری مرتبہ آ رہا ہے۔ تو حج کے مہینوں کا تعین چاند کے ذریعے سے ہوگا، پھر جہاد و قتال کا حکم دیا گیا اور اس کا مقصد بیان کر دیا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ انفاق میں احسان کا حکم دیا گیا۔ عدم انفاق کا انجام اجتماعی خودکشی ہے اور انفاق پر محبت الہی کی ضمانت دی گئی۔ حج کے احکام بتائے گئے اور زاد راہ ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا۔ حج کے بعد پھر طاغوت کا ذکر کیا، اور طاغوت سے مراد وہ سرکش قوت ہے جس سے جہاد کرنا ضروری بن جاتا ہے۔ اس کی باتیں بھلی معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ فسادی نسلوں کو تباہ کر دیتے ہیں اور ہری بھری کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں۔ یہی جہنمی لوگ ہوں گے۔ اس کے خلاف لڑنے والے نیک لوگ، یعنی اللہ کی خوشنودی کے طلبگار، جو اللہ کی مرضات اللہ جسے فرمایا گیا، اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اور 8ویں پیراگراف یعنی آیات 208 سے لے کر 213 میں کامل اسلام کا مطالبہ کیا گیا کہ اے مسلمانوں، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، شیطان کے راستے پر مت چلو اور مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی طرح بغی یعنی زیادتی کی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور 9ویں پیراگراف میں دیکھتے ہیں آیات 214 سے 218 تک کہ انفاق اور جہاد کے احکام بیان کیے گئے۔ یہاں یہ مضمون تیسری مرتبہ آ رہا ہے۔ تو جہاد میں شرکت، آزمائشوں کے بغیر جنت میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے۔ انفاق کی ترغیب اور ناگوار چیزوں میں موجود خیر کی وضاحت کر دی گئی۔ ایمان لا کر ہجرت اور جہاد کرنے والے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوں گے۔ 10ویں پیراگراف آیت نمبر 219 سے 242 تک، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے شمار معاشرتی احکام دیے گئے، جس میں شراب، یتامہ، نکاح، حیض، قسم، ایلا، طلاق، رضاعت، عدت، مہر وغیرہ کے یہ احکام دیے گئے۔ اور شراب اور جوئے میں فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ شراب کے بارے میں یہ پہلا تدریجی حکم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا، اور پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 143 میں دوسرا حکم آیا، اور حتمی طور پر شراب کی حرمت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں نازل ہو گئی۔ تو آیت نمبر 220 میں یتیموں کے اموال کے ساتھ شرکت کی اجازت دی گئی کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے۔ آیت نمبر 221 میں مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا۔ آیت نمبر 222 میں خواتین کے مخصوص ایام میں ان کے پاس جانے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اور آیت نمبر 226 میں ایلا کی وضاحت کی گئی کہ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھا لیں تو اس کے لیے 4 ماہ کی مدت ہے، اس کے اندر انہیں رجوع کرنا چاہیے یا طلاق دے دینی چاہیے، معلق نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 228 میں طلاق کی عدت 3 قروء یعنی 3 حیض یا 3 طہر بیان کی گئی۔ آیت نمبر 228 میں حمل کو چھپانے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اور آیت نمبر 228 میں یہ بتایا گیا کہ عورتوں کے حقوق مردوں ہی کی طرح ہیں، لیکن مردوں کا ایک درجہ ان سے بلند ہے۔ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ رجوع کیا جا سکتا ہے۔ تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے، بلکہ حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور پھر خلا کے بارے میں 229 میں بتایا گیا کہ خلا بیوی کا شوہر کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تیسری مرتبہ طلاق کے بعد سابقہ بیوی صرف اسی صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور وہ شخص انتقال کر جائے یا طلاق دے دے، تو پھر وہ پہلے شوہر کے پاس جا سکتی ہے۔ آیت نمبر 231 اور 232 میں ہم دیکھتے ہیں کہ رضاعت کے سلسلے میں اور اس سے پہلے بیویوں اور عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت کی گئی، اور پھر رضاعت کے سلسلے میں بتایا گیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے۔ باپ کے ذمے بچے کے اخراجات ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 235 میں
بیوہ کی عدت بیان کی گئی کہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور عدت میں نکاح اور پیغام نکاح کی ممانعت کر دی گئی۔ آیت نمبر 237 اور اس سے پہلے بھی یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مہر کے بارے میں بتایا گیا کہ رخصتی سے پہلے طلاق دی جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہوگا، لیکن دونوں فریق فیاضی اور احسان کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 241 اور 242 میں مطلقہ عورتوں کو مہر اور متاع سے نوازنا ضروری قرار دیا گیا۔ 11ویں پیراگراف میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 243 سے لے کر 274 تک اس میں جہاد و انفاق کے احکام بھی بیان کیے گئے ہیں، اور یہاں جہاد اور انفاق کا مضمون یہ 4تھی مرتبہ آ رہا ہے۔ تو آیت نمبر 243 میں بنی اسرائیل کے جہاد کے متعلق بیان کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو یہ حکم دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اسی کے ذریعے آگے چلتے ہیں تو قرض حسنہ کے بارے میں بات کی گئی کہ اس کے لیے جہاد انفاق فی سبیل اللہ کے طور پر ہے، اور اس کا مطالبہ کیا گیا۔ اور آیت نمبر 246 سے 250 تک بنی اسرائیل کے جہاد کا ذکر کیا گیا، جو حضرت طالوت کی قیادت میں کیا گیا اور جالوت کو شکست دی گئی۔ اور آخری آیات میں اس پارے کی مقصد جہاد کی وضاحت کر دی گئی کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ظالم قوم کو دفع کرتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو زمین ظلم سے بالکل بھر جائے، اور جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر اپنا فضل فرماتے ہیں۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں خاص طور پر وہ احکام دیے گئے جو کہ ایک اسلامی حکومت کے لیے لازمی ہیں، اور ایک اسلامی حکومت ہی یہ احکام نافذ کر سکتی ہے۔ تو لہذا اگر اسلامی حکومت ہوگی تبھی یہ احکام پوری طرح اس زمین پر نافذ ہو سکیں گے، اور یہ شریعت اسی طرح نافذ ہو سکے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔